عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے، نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے، گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی. کبھی جاؤ گھر میں، صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، سلوار گھسی ہوئی ہے، برتن مانج رہی ہے، قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے. جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے، اس کو پہلے سے بند سنور کر تیار رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے. گھر میں رہے گی بھنگن بن کر اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر. عجیب دستور ہے. شوہر لا رہا ہے، کمارا شوہر، اور دیکھ رہے پڑوسی، دیکھ رہے گاؤں والے، دیکھ رہے محلے والے. یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم. ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا حضرت ام سلیم سے. حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، اے بیٹا کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا؟ پیشاب لگ رہا ہے تو جاؤ نا، کہ یہی کرو گے؟ جاؤ جاؤ، شادی ہو گئی تمہاری؟ تب کس لیے جا رہے ہو یار؟ کوئی بڑا آدمی جائے تو چلو شادی شدہ ہے جا رہا ہے، گھر آرڈر نہیں ہوگا بیوی کا. یہ بیچارہ بچہ جا کے کیا کرے گا؟ اور جا رہا تو آیا کیوں؟ ایک جلسہ میں تو 80 سال کا بڈھا اٹھ کے جانے لگا. ہم نے کہا اب کیا کرو گے چاچا گھر میں جا کر؟ اب تو چاچی بھی تمہارا انتظار نہیں کر سکتی بیچاری. تو بیچ میں مت اٹھا کرو بھائی، پیچھے سے اٹھ جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے. سامنے سے اٹھتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا. تو یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ، ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا، روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے. ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا. سوچئے بچے کا انتقال. میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے. ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا. تم جاؤ، میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ. شوہر کو ابھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا. شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے. گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے، ام سلیم، کہا جی کیا ہوا؟ بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے. آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اچھا ٹھیک ہے، سونے دو. سو رہا ہے؟ سونے دو. ٹھیک ہے، تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، سو رہا. کہا ٹھیک ہے، آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں. محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں، اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے. تصور کرو میری بہنوں، میری ماؤں، کھانا کھلایا اچھی طریقے سے، شوہر نے کھانا کھایا. ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی. عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے. گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات، خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات، خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے. اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں،
وہ گھر سے باہر نکلتے وقت تو چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے. پائل جو چلتے وقت جو پائلوں کی چھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے. یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھن کھن آتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلیں اور چوڑیاں بولیں، تو ان چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے. پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہیں. یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے. پہنیے، ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب. اب ہمارے بوتے نہ آگے 150 روپے کی چپل پہنیں گے. اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی تو بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کی دل بولیں گے دھاک دھاک. یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل. تمہاری چپلوں کی طرف سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل. اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے. اونچی ایڑی کی، اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، آواز تو نہیں کر رہا، جائیے. لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا، گلیوز ہونا چاہیے، پیروں میں ساکس ہونا چاہیے. جائیے، ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے، چپل سی چھپی ہوئی ہو، اور آپ کا نقاب، آپ کا حجاب، آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی، روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے. یہ ہے اسلامی پردہ. مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں. ارے تمہیں کرنا نہیں، ہمیں تو بتانا ہے. 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے، اسی مقصد سے تو کراتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا، کہا میں نہیں رہ سکتا. ہماری ماں بہنوں، ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعت بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں. سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ. تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا. رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی، بات بچے کی نکل آئی. بیوی نے بڑے پیار سے کہا، ام سلیم نے، آج مجھے سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے. بڑی میں پس و پیش میں، شچ و پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ. کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں، 2 4 6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے. لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی.
میرا دل اس پر آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں۔ ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی۔ کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں۔ ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی، بے ایمانی مت کرو، جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو۔ کہا میرے پیارے شوہر، تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے، لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی، اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی۔ اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی۔ میرے پیارے شوہر، بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت دی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے۔ ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، بولے تو کچھ نہیں، لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تم نے بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو۔ کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسا ہوا، میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی کیے، شاریرک سمبند بھی بنایا ہے، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کا اللہ کی امانت دی، اللہ نے لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے، اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی، جو ہم بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت دے۔ اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کھجور اپنے منہ میں چبایا، اور چبایا ہوا کھجور نکالا اور اپنی انگلی سے نکال کر حضرت انس کے منہ میں ڈالا اور دعا کی، اے اللہ حضرت انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ انس ہی تھے جنہوں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے، یہ انس ہی تھے، آگے چل کر یہ بڑے امیر بنے، اللہ نے ان کی دولت میں بھی اضافہ کیا اور ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مدینے میں اکثر بچوں کی تعداد انہی کی نظر آتی تھی، سب سے زیادہ بچے انہی کے نظر آتے تھے۔ یہ دعا کا اثر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں، یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو
وہ روک نہ سکے، اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی، اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں کوئی برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں، پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر انس کے مال و دولت، مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ حال تھا۔ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ ان کے گھر سے نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، مال و دولت کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو فرض نماز قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب نمازی نماز نہ پڑھے اور فرض نمازوں کا جنازہ نکلتا رہے تو اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرے کٹے کچھ بھی ہو، پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہی ہے۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے سے وہ آدمی نکل گیا ہے جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی، ولا تشربن خمرا فانہ رأس کل ذنب، اور سنو کبھی شراب مت پینا، کسی بھی کنڈیشن میں شراب کو ہاتھ مت لگانا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد زنا کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد چوری کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد ماں باپ کے سامنے، ماں اور باپ کے سامنے گالی دینے کا دل کرتا ہے۔ اور شرابی جب شراب کے نشے میں گھر آتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم وہ جس نشے میں ہے وہ کس کے سامنے گالیاں دے رہا ہے۔ وہاں اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے، لیکن ادھر بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا فَإِنَّهُ رأس کل ذنب، شراب کو ہاتھ مت لگانا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، اس لیے کہ جس بستی میں گناہوں کے کام عام ہو جاتے ہیں، جس بستی میں جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی میں شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، تو اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب بھی اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کسی وقت اس بستی پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ سن لو لاٹری کھیلنے والوں، سن لو آئی پی ایل کا میچ میں شرطیں لگانے والوں اور سٹے بازی کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، جس بستی کے اندر جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی کے اندر شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر بے پردگی عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے حلال ہے کہ اس بستی کو کبھی بھی تباہ کر دے، اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر دے، اس بستی کو جب چاہے تہو تیگ کر دے، پلٹ دے اور ملیا میٹ کر دے، ملیا میٹ کر دے، جب چاہے تب تباہ کر دے، کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو تو آپ خود تو ایسا کر سکتے ہو، آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کو تو آپ پورا کپڑا پہنا سکتے ہو، پورا سوٹ دلا سکتے ہو۔ آپ کی بیٹیاں کم کپڑے کیوں پہن رہی ہیں؟ آپ کی بیوی ایسی ساڑی کیوں پہن رہی ہے کہ ساڑی پہننے کے بعد اس کے پیٹ کا حصہ دکھے، اس کی ناف دکھے، اس کی پیٹھ دکھائی دے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے سماج میں، سوسائٹی کے اندر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے کہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، کون کھایا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے تو ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عربی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا
اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چارپائی کے چرمرانے کی آواز آ رہی ہوتی، یعنی میں اس کے ہم آغوش ہوتی، میں اس کے ساتھ آج ملتی، میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی۔ کاش نضر ابن حارث مجھے مل جاتا اور میں نضر ابن حارث کو رات میں اپنی چارپائی پہ بلاتی، اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، صبح ہو کر اپنے قاصد کو، اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی، جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے تو منع کیا۔ حضرت عمر نے جب چابک نکالا، جب کوڑا نکالا، کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نضر ابن حارث کون ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کی اوپر فریفتہ ہو گئی ہو، تم اس کی اوپر مائل ہو گئی ہو؟ نوجوانوں سنو، سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو، اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو۔ اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں، ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے۔ میسنجر گیا، قاصد گیا، نضر ابن حارث کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ۔ نضر ابن حارث نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑھے ہوئے تھے، یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑھے ہوئے تھے، ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے کبھی کبھی، یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ۔ تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری، اے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے، آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ نائی کو بلوایا، حجام کو، باربر، آؤ ادھر، کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو۔ کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے، اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت، وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے، ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں، میں گیا تو نہیں ہوں۔ تو امیر المومنین نے کیا کہا، نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں، نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے، نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی، لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا۔ کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں۔ کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا؟ تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا۔ اور پکڑا ان کو، بیٹھ، بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا، ہو گیا ٹکلا۔ اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا، لو چلو۔ اتفاق دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا نا، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔
ابھی مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب جو دیکھتی وہ مرتی ہیں. اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، 10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں. حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا، اے نظر ادھر آؤ. کا کیا ہوا؟ تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے. کہا پھر اب کیا کرو گے؟ گردن کاٹو گی میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں، تمہاری سمامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے. اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے اور میں تمہیں مبلغ بنا کر، داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں. تم عیسائیوں کی بستی میں داعی بن کر جاؤ گے، اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں. یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا. اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں، تم سے عشق و پیار کرنے لگے، تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا، تم ان کو نماز بتانا، تم ان کو روزہ بتانا، تم ان کو اسلام کی دعوت دینا. دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں. اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لڑکوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے. اس طریقے سے ایکشن لیا جاتا تھا سماج کے اندر کہ کون سی چیز فتنے میں ڈال رہی ہے، اس فتنے کو ختم کیا جاتا تھا. ہم لے رہے ہیں ایسا ایکشن؟ نہیں لے سکتے. گاؤں کے سردار ہیں لیکن شرابی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، بے نمازی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے. کیوں؟ سردار صاحب خود نماز نہیں پڑھتے تو ایکشن لے کے کیا کریں گے؟ اگر بے نمازی پر ایکشن لے لیا تو لوگ کہیں گے اچھا سردار جی اپنے لیے چھوٹ، اپنے لیے چھوٹ. نہیں میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق تو ایسی بستی کے اندر جاتے ہیں. حضرت اللہ، جبکہ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کبھی میں نے شاید آپ کو بتایا اور نہ بتایا ہو تو آپ سن لیجئے، کیونکہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ کوئی بھی آدمی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہ چھوڑے. میرے بھائیوں، اے بچے، اے بھیا، یہ سامنے بیٹھ کر کربلا کا یدھ کر رہے ہیں تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے بھائی. چلیے اب اس کو بھی وہاں بھیج دو گے تو وہاں لڑنے لگیں گے. ایک کو ادھر بھیجو، ایک کو یہاں بھیجو. چلیے تو نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے. ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے، نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ تو سب نے بتایا ہوگا، معاف نہیں ہے. اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے، جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے، جب تک آقا ہے تب تک مارو، کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے، وہ خاموش ہے، مارو جتنا مارنا ہو. تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں، یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا اور ڈنڈے مار رہے ہوں، لاٹھی مار رہے ہوں اور آپ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، ایسی پوزیشن میں اذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے، آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا؟ لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، وہ آپ کو نہیں دیں گے. ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟
لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے. صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا. اذان ہو رہی ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. اب آپ نیت سے وضو کیجئے، نیت سے وضو. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا. یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے. نیت سے وضو ہو گیا. دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا ہے، درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے. تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا. اے اللہ، میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، دل سے نیت وضو کی، دل سے قبلے کی طرف چہرہ اور دل سے. اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر. ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ اکبر. اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق. آپ پوری دعا پڑھ جائیے. الحمدللہ رب العالمین. آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر، اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اشارے سے کہیے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو، ایسی پوزیشن میں آپ کی اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر، 4 رکعت نہیں ہے عصر، اب آپ کی اوپر صرف 2 رکعت ہے. ظہر کی 2 پڑھ لیجئے، عصر کی 2 پڑھ لیجئے، مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی، عشاء کی 2 پڑھ لیجئے، یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے. میرے بھائیو اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے، اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی. ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا. اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلت بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے. اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا. بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا. دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا. ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا. میرے بھائیوں اور مزید جو 5 باتیں ہیں وہ اب اور نہیں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں 10 چیزوں میں سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کی طرف گئے تو ابھی 1-1.5 گھنٹہ اور چلا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ جلسہ آپ کا مسجد کی تعمیر و ترقی اور کے لیے ہو رہا ہے. ایک وقتیہ مسجد ہے، ایک جامع مسجد ہے، دونوں مسجدوں کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے. اور ایک بات سنتے ہی جائیے گا یہاں سے کہ ایک بار مدینے کے اندر جب مسجد نبوی بن کر تیار ہوئی تو اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نماز پڑھ سکیں. 2-3 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوتی رہی.
مسجد نبوی بننے کے بعد فجر کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، مغرب کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، عشاء کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں، اتنا تیل نہیں تھا۔ 3-4 مہینے کے بعد ایک بار عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں چراغ جل رہا ہے اور چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ ایک کونے سے آواز آئی، حضرت ایک صحابی کی، حضرت تمیم داری کی، کہ اللہ کے رسول ہم نے جلایا ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ تیل تھا وہ میں لایا اور اس تیل سے چراغ جلایا ہے میں نے۔ اے اللہ کے رسول آج کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں اس مسجد میں چراغ جلے گا اور تیل کی ذمہ داری میری ہے، وہ تیل میں لا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا کوئی غلط تو نہیں کیا میں نے چراغ جلایا ہے، اس مسجد میں روشنی کر دی ہے، کوئی غلط تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا قد نورت الاسلام، اے تمیم تو نے مسجد نہیں چمکائی ہے، تو نے آج پورا اسلام چمکا دیا ہے، پورا اسلام روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے۔ اے تمیم داری آج تو نے صرف مسجد میں روشنی نہیں پیدا کی ہے بلکہ پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کو چمکا دیا ہے۔ جب مسجد میں چراغ جلانے پر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، تو مسجد کو بنانا، مسجد کو سنوارنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں آپ ہاتھ بڑھائیے۔